اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر کو جنت سے لا کر دیا تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا، اور پھر 606 عیسوی میں جب سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، تو قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل آپس میں جھگڑ پڑے۔ ہر قبیلہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ یہ سعادت اسے ہی میسر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور آپ نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ تو اس طرح سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا، تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ اس کے بعد 1268 عیسوی میں سلطان عبد الحمید نے حجر اسود پر سونا چڑھوایا، اور 1281 عیسوی میں سلطان عبد العزیز نے پھر سے اس پر چاندی چڑھوائی۔ آخر میں واضح کر دیں کہ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے تقریباً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ جو مسلمان حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔